دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قبول کیا ہے، سمجھے؟ اور آپ ماشاءاللہ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، سمجھے؟ تو دیکھو اسکول جو آپ جاتے ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کا بہت زیادہ کیا ہے خیال رکھنا ہے۔ آپ کیمرے پہ دیکھو، میری طرف دیکھو، بہت ساری باتیں ہیں جن کا کیا ہے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہے۔ کیا کی ضرورت ہے بیٹا؟ ہاں، صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے بھائی؟ آدھا ایمان ہے۔ تو اس لیے پاکی حاصل کرنی ہے۔ اور ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، اکثر عبادتیں ہماری ایسی ہیں جو بنا پاکی کے نہیں ہو سکتی، جو بنا پاکی کے نہیں ہو سکتی۔ پاکی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم استنجا کریں تو استنجا سے ہم بہت اچھے سے فراغت حاصل کر لیں۔ استنجا کرنا جانتے ہیں آپ؟ جی، استنجا جب ہم کریں تو بہت اچھے سے ہمیں کیا ہے بیٹا استنجا کرنا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، اور جب ہم ٹوائلٹ وغیرہ جائیں تو ٹوائلٹ جاتے وقت پہلے ہمیں کون سا پیر رکھنا ہوگا بیٹا؟ الٹا پیر رکھیں گے ہم پہلے۔ ٹوائلٹ جانے کا بھی کیا ہے طریقہ ہے۔ ٹوائلٹ میں جب جائیں گے تو کون سا پیر رکھیں پہلے؟ الٹا پیر رکھیں گے۔ اور جو ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے وہ پڑھیں گے۔ کیا ہے وہ دعا؟ بیت الخلاء میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر کیا ہے ہم بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جائیں گے، ٹوائلٹ میں کیا ہے بیٹا داخل ہو جائیں گے۔ جب ہم فارغ ہو جائیں تو ہمیں استنجا جو ہے کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم ڈھیلوں سے کر لیں، اور اگر ڈھیلا نہ ہو تو پھر ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے وہ اسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس سے کیا ہے استنجا پاک کر لیں اور پھر پانی کا استعمال کریں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر پانی کا استعمال تو بہت اچھے سے ہمیں کرنا چاہیے، اور اتنے دیر تک کہ کیا ہے ہمیں واش روم میں بیٹھے رہنا چاہیے، بیت الخلاء میں اتنا وقت ہمیں دینا چاہیے جس سے ہمیں کیا ہے یہ احساس ہو جائے کہ اب ہمارے پیشاب کے خطرے کیا ہے نہیں آ رہے، سمجھ گئے؟ دیکھو ہم وضو جو کرتے ہیں وہ کائے کے لیے کرتے ہیں؟ پاک ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارا ایک بھی قطرہ پیشاب کا کپڑوں میں لگا رہ گیا، سمجھ گئے، تو پھر اب ہم استنجا پانی سے بھی کر لیں گے۔ پانی سے ہم کس لیے دھوتے ہیں؟ تاکہ جو ہم نے اپنی غلاظت نکالی ہے، جو ہم نے وہ پیشاب کیا ہے، تاکہ اس کو کیا ہے ہم صاف کر لیں اور اس سے ہم کیا ہے طہارت حاصل کر لیں۔ لیکن ہم نے پانی ڈال دیا، پانی سے دھو دیا، اب جیسے ہی ہم کھڑے ہوئے پھر اس کے کیا ہے ایک دو قطرے ٹپک گئے کپڑوں پر، تو اب اس سے کیا ہے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے اور ہم خود بھی کیا ہے بغیر استنجے کے ہیں، سمجھے بیٹا؟ ہم خود بھی کیا ہے بغیر استنجے کے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے استنجے میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیں، سمجھے؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسجد قباء کی تعریف فرمائی ہے۔ مسجد قباء کہاں ہے؟ مسجد قباء مدینہ کے اندر ہے۔ یہ مسجد قباء مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ہے یہ مسجد قباء، سمجھ گئے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ یہ مسجد قباء ایک ایسی مسجد ہے کہ اس کی بنیاد ہی جو رکھی گئی ہے وہ تقوی اور تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے۔ اور وہ تقوی کیا ہے؟ اب اس تقوی کی بنیاد پر کھڑے ہونے کے تعلق سے یوں فرمایا کہ احق ان تقوم فیہ، کہ یہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں کیا ہے بیٹا کھڑا ہویا جائے، مطلب اس میں کیا ہے نماز پڑھی جائے۔ اب یہ ساری کی ساری جو بات اس مسجد کے لیے کہی تو کیوں کہی؟ فرمایا
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. بیٹھے رہے بھائی. کیا کیوں فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ یہاں کے لوگ جو ہے، یہاں کے لوگ کیا ہے، مسجد قباء کے جو نمازی ہیں وہ طہارت بہت اچھے سے کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہمیں استنجا بہت اچھے سے کرنا ہے. اگر استنجا ہمارا اچھا ہوگا تو ہمارے کپڑے پاک ہوں گے، ہمارا جسم پاک ہوگا. جب ہمارا جسم پاک ہوگا تبھی ہمارا کیا ہوگا بیٹا، وضو بھی ہوگا. اور جب ہمارا وضو ہوگا تو تبھی ہماری کیا ہے، نماز بھی ہوگی اگر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی. اور جب ہماری نماز مقبول ہوگی تبھی تو ہمیں کیا ہے، اللہ کی رضا ملے گی. اب ادھر اوپر سے آؤ، ذرا میں اوپر سے سمجھاؤں. دیکھو ہم سب جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ہم سب مسجد آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ کہ ہم سے اللہ کیا ہے، راضی ہو جائے. کیا ہو جائے بیٹا؟ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. ہم سے کیا ہو جائے بیٹا؟ اللہ راضی ہو جائے. اچھا، اللہ کو راضی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمیں کیا دے دے؟ جنت دے دے. کیا دے دے؟ جنت دے دے. جنت چاہیے نا. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفتاح الجنت الصلاۃ. مفتاح الجنت، ہاں، یا الصلاۃ مفتاح الجنہ. الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. نماز جو ہے جنت کی چابی ہے. سمجھ گئے؟ اب بیٹا اگر کسی بھی کمرے کا کوئی لوک لگ رہا ہو، تالے جب تک نہ ہو تو تب تک نہ ہم اس کمرے کے اندر بڑھ سکتے ہیں. سمجھے؟ اس کمرے کے اندر نہیں بڑھ سکتے. اس کمرے کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، بریف کیس کا تالا لگا ہوا ہے، لوک لگا ہوا ہے، چابی کھل جائے، اب اس کے اندر کچھ بھی قیمتی چیز رکھی ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ چابی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جنت پانے کے لیے نماز کیا ہے؟ چابی ہے. نماز کیا ہے بیٹا؟ ہاں. تو چابی کیا ہے؟ ہمارے پاس ہونے چاہیے. اب وہ چابی کیا ہے جنت حاصل کرنے کی؟ نماز ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اب نماز ہمیں پڑھنی ہے تو نماز کی بھی ایک چابی اور ہے. فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ. ہاں، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے. نماز کی کنجی کیا ہے بیٹا؟ وضو ہے. نماز کی کنجی کیا ہے؟ یعنی طہارت. تو بغیر وضو کے نماز نہیں، اور بغیر نماز کے جنت نہیں. تو سمجھے؟ جنت چاہیے تو کیا پڑھنی چاہیے گی؟ نماز. ہل کے بولو، نماز. کیا پڑھنے پڑے گی بیٹا؟ نماز. اور نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو، یعنی طہارت حاصل کرنی پڑے گی. کیا حاصل کرنی پڑے گی بیٹا؟ طہارت. ہاں. تو اس لیے جب آپ واش روم کرنے کے لیے جاتے ہو، دیکھو یہاں چھوٹے چھوٹے ٹوائلٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت اچھے سے صفائی ستھرائی کیا کرو. سمجھے؟ بہت اچھے سے صفائی ستھرائی کیا کرو تاکہ نہ ہمارے جسم پر پیشاب کی چھینٹیں آئیں اور نہ ہمارے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں آئیں. کیونکہ عموماً ہم پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں ہیں، جبکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر اور اس سے صفائی ستھرائی کے سلسلے میں احتیاط نہ کرنے کی بنیاد پر بڑی سخت سزا بھی ہے. ایک حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے. واقعہ کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو جنت البقیع قبرستان کے اندر کیا ہے، 2 قبروں پر دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک شخص کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر ہو رہا تھا. سمجھے؟ اب ہم کوئی تو کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتا ہے، اور پیشاب کھڑے ہو کے کر دیا، استنجا نہیں کرا. یہ ساری باتیں بیٹا جہاں ہم ناپاک ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، وہیں کیا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو استنجا کرا کریں گے بیٹے. ہاں. یہ نہ سمجھے آپ کہ ہم چھوٹے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ کیا ہے، چھوٹے ہیں. ہاں، اب آپ سب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. تو اس لیے جب بھی آپ واش روم جائیں تو پانی سے استنجا کیا کریں. سمجھے؟ اور خوب اچھے طریقے سے، جیسے ہم ہاتھوں کو نچوڑتے ہیں
पेशाब के मकाम को भी इसी तरीके से क्या खूब अच्छे से निचोड़ दें, ताकि उसके अंदर से कोई भी पेशाब का खतरा आने का इम्कान न रहे। समझ गए बेटा? हाँ, जब हम अच्छे तरीके से इस्तिंजा करेंगे तो हम किसके महबूब बनेंगे? अल्लाह ताला के महबूब बनेंगे। हाँ, कुरान पाक में ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, के पाकी हासिल करने वालों को अल्लाह ताला क्या है? पसंद करता है, मोहब्बत रखता है। पाकी हासिल करने वालों से अल्लाह ताला क्या करता है? मोहब्बत करता है। तो हम सब चाहते हैं इस बात की कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे? बेटा, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या करे? मोहब्बत करे। तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस्तिंजा करना होगा। क्या करना होगा बेटा? इस्तिंजा क्या करेंगे, समझे? हाँ, हम ये ना समझे कि अब तो मुझे जो है नहाना ही है, तो चलो अब मैं बगैर इस्तिंजा कैसे कर लूं। नहीं, अब तो मैं स्कूल के कपड़ों में हूं, ड्रेस में हूं, इन कपड़ों से मुझे नमाज नहीं पढ़नी है। नहीं, जैसे भी कपड़े हमने पहन रखे हो, लोवर पहन रखा हो हमने, चाहे पैंट शर्ट पहन रखी हो, चाहे कुर्ता पजामा, जो भी लिबास पहन रखा हो, हम जंगल में हो, घर पर हो, बाहर हो, पार्क हो, जहां भी हो, अगर हमें वॉशरूम की जरूरत हो तो बैठकर पेशाब करें। कैसे करें? बैठकर करें, खड़े होकर के ना करें, और इस्तिंजा लेकर के करें। तो इससे क्या है? हम पाक भी रहेंगे और अल्लाह ताला के भी क्या है? महबूब बने रहेंगे। ठीक है बेटा, करेंगे इन बातों पे अमल इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? इंशाअल्लाह। हाँ, बस ठीक है भाई।